أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا پردے میں رہتی ہے جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر بندہ درود نہ پڑھ لے، تو دعا اسی صورت میں قبول ہوگی جب دعا کے اول آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک پر درود بھیجے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا کیا، فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن و انس تمہیں فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو جسم کے تمام اعضاء کی عبادت ہے، آنکھ کی عبادت نیک لوگوں کو دیکھنا، علماء کو دیکھنا، مساجد کو دیکھنا، قرآن پاک کو دیکھنا، کان کی عبادت اچھی بات سننا، قرآن سننا، حدیث سننا، زبان کی عبادت قرآن کی تلاوت کرنا، اچھے اعمال کرنا، پیٹ کی عبادت کہ اس میں حلال لقمہ داخل کرنا، حرام سے بچانا، ہاتھ کی عبادت ہے کہ کسی کو ایذا نہ دینا، قدموں کی عبادت کہ غلط جگہ چل کر نہ جانا، تمام اعضاء کی عبادت ہے۔ دماغ کی بھی عبادت ہے کہ حسن ظن مسلمانوں پر، اپنے مسلمان بھائی پر ایک اچھا گمان رکھنا، پازیٹیو مائنڈ رکھنا، یہ دماغ کی عبادت ہے۔ اور نیگیٹیو مائنڈ ہو تو یہ گناہ کا کام ہے، جسے شریعت میں بدگمانی کہتے ہیں، برا گمان۔ اسی طرح دل کی عبادت بھی ہے۔ دل کی عبادت کیا ہے کہ دل میں محبت ہو، اللہ کی محبت، نبی کی محبت، اصحاب اور اہل بیت کی محبت۔ محبت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کسی شے کی طرف دل کا میلان ہو تو سمجھ لو کہ آپ کو اس شے سے محبت ہے۔ جیسے کوئی خواہش کر رہا تھا کہ مجھے فلاں موبائل چاہیے، مجھے فلاں گاڑی چاہیے، کہ دل کا میلان ہے اس کی طرف، وہ چیز حاصل کرنے کی اس میں استطاعت نہیں ہے لیکن دل کا میلان اس کی طرف ہے، تو یہ کیا نجاست نہیں کرتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، ارشاد فرمایا بشر تو جانتا ہے کہ تجھے اتنا بڑا مقام کیوں ملا؟ عرض کی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس لیے کہ تو میری آل سے بڑا پیار کرتا ہے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت کرنے کی بنا پر اللہ کریم نے بشر حافی رحمۃ اللہ الکافی کو بلندیاں رفعت عطا فرمائی۔ ایک جنید نامی بہت بڑا پہلوان تھا، اتنا بڑا ریسلر تھے کہ دنیا میں کسی کے اندر یہ جرت نہیں تھی کہ اس کے ساتھ کشتی کرے اور کشتی کر کر جیت جائے، کسی میں کشتی کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی۔ اور اس کی عزت اتنی تھی کہ بادشاہ اپنے تخت کے ساتھ اس کی کرسی لگایا کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ اپنے دربار میں بیٹھا ہوا ہے، ایک کمزور سا لڑکا دربار میں آیا، کہنے لگا بادشاہ میں تیرے پہلوان سے کشتی کرنا چاہتا ہوں، میرا چیلنج ہے، میں جیت کے دکھاؤں گا۔ اب بادشاہ اس کی کمزوری کو دیکھ کر ہنسا، اور اتنا یہ پہلوان کہنے لگا اپنی حالت دیکھ، میرا پہلوان دیکھ، تو کہاں میرے پہلوان سے کشتی کرے گا؟ تو لڑکا کہنے لگا بادشاہ تو میری حالت پر نہ جا، میں چیلنج کر رہا ہوں، چیلنج قبول کر۔ بادشاہ بڑے حیران ہوا کہ بڑی کانفیڈنس سے بات کر رہا ہے، کہا چلو ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں۔ کشتی کا اعلان ہو گیا، لوگ بھی جمع ہو گئے کہ بھی کون ہے کہ جو جنید سے کشتی کر سکتا ہے۔ اب اتنا جمع غفیر لوگوں کا جمع ہو گیا، کشتی شروع ہوئی۔ جب پنجے سے پنجہ لڑایا تو وہ کمزور لڑکا کہنے لگا جنید میں تو کوئی پہلوان نہیں ہوں، مجھے کوئی داؤ پیش نہیں آتے، میں آل رسول اولاد علی ہوں، میرے بیوی بچے بھوکے ہیں، تو آج کشتی ہار جائے گا، مجھے کچھ انعام و اکرام ملے گا، میں اپنے اہل خانہ کے لیے کھانے کا سامان لے جاؤں گا، اور تجھ سے وعدہ کرتا ہوں قیامت والے دن اپنے نانا سے تیری شفاعت کرواؤں گا۔ جنید نے جب سنا کہ یہ تو آل رسول اولاد علی ہے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، جسم پہ کپ کپی طاری ہوگی، اور جنید کشتی ہار گیا۔ اس کمزور سے لڑکے نے جنید بغدادی کو پٹک کے زمین پہ دے مارا اور سینے پر سوار ہو گیا۔
اور ایک شور مچ گیا، جنید ہار گیا، جنید ہار گیا، عزت ساری خاک میں مل گئی۔ بادشاہ آیا، کہنے لگا جنید یہ تو نے کیا کیا، ساری عزت خاک میں ملا دی، تو اس کے سینے پر سوار کیوں نہ ہوا؟ جنید بغدادی کہنے لگے بادشاہ سلامت، میں جنید تھا، کوئی شمر نہیں تھا کہ جو آل رسول اولاد علی کے سینے پر سوار ہو جاتا میں۔ آل رسول پر ایسی ہزاروں عزتیں قربان، کشتی ہارنے کا کوئی غم نہیں، کوئی دکھ نہیں، وہ سیٹ بھی چلی گئی۔ گھر آئے، عشاء کی نماز پڑھی، اور اب بس قیامت کا انتظار ہے، بس جلدی جلدی قیامت آ جائے، حضور کی شفاعت ملے گی۔ عشاء پڑھ کر جب سوئے تو خواب میں حضور تشریف لے آئے، فرمایا جنید مجھ سے بھی برداشت